بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں امید کرتا ہوں آپ تمام تر حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ پر اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہوگا۔ صلاۃ و سلام ہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور صلاۃ و سلام ہو آپ کی آل پاک پر۔ پیارے ناظرین، شام کو سوتے وقت سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور ہر مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ سورہ فاتحہ آپ کو کس طریقے سے پڑھنی ہے اور کتنی مرتبہ پڑھنی ہے اور کتنے دنوں تک پڑھنی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ آپ حضرات اس کو پڑھ کر کیا کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کی خدمت میں سورہ فاتحہ کا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ تو پیارے دوستو، جو اس عمل کو کر لیتا ہے، اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، تو اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہ جو بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اوپر سے ایک آواز آئی۔ حضرت جبرائیل نے سر اٹھایا اور یہ کہا کہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس میں سے ایک فرشتہ زمین پر اترا، اس سے پہلے یہ فرشتہ کسی نبی پر نہیں اترا تھا۔ اس نے حضور کی بارگاہ کرم میں بعد سلام یہ بشارت دی اور عرض کیا کہ حضور کو دو نور عطا ہوئے، حضور سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، اور وہ دو نور یہ ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کا آخر، یعنی کہ آخری دو آیتیں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں جو عمل ہم آپ حضرات کو بتانے والے ہیں، یہ بہت ہی طاقتور عمل ہے، یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس کو پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، آپ کے جو بھی بگڑے کام ہوں گے وہ بن جائیں گے، آپ کی ادھوری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو پیارے دوستو، اس کو پڑھنے کا طریقہ ہم آپ حضرات کو بتاتے ہیں۔ آپ حضرات کو سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کر لینا ہے۔ بے وضو اس وظیفے کو ہرگز نہ کریں، بلکہ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد اس عمل کو کریں، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے ہی ہو تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ دوسرا وضو کریں، اسی وضو سے آپ یہ وظیفہ کر لیں۔ اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد آپ حضرات کو 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ نفل آپ اسی طریقے سے ادا کریں جس طریقے سے آپ اور نمازیں ادا کرتی ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کے بعد آپ کو اپنی جگہ پر بیٹھے رہنا ہے، آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اور 7 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ جو بھی پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ حضرات درود ابراہیمی پڑھیں۔ 1 مرتبہ میں آپ کو درود ابراہیمی پڑھ کر سنا دیتا ہوں، آپ سماعت کر لیں اور اس کو دہرا بھی لیں تاکہ اگر آپ کی کوئی غلطی ہو وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ہر بار شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی طریقے سے آپ آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، جلد بازی بالکل بھی نہ کریں۔ آپ حضرات اس کو حرف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھیں تاکہ معنی غلط نہ ہو جائے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ حضرات کو آخر میں پھر وہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ وہی درود پاک 7 مرتبہ پڑھ لیں، اور 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنی حاجت کے بارے میں اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ پیارے دوستو، یہ عمل کرنے کے بعد آپ کی بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی۔ پیارے دوستو، اب آپ حضرات سوچ رہے ہوگے کہ یہ عمل آپ کو کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ عمل آپ کو 11 دن تک لگاتار کرنا ہے، یا پھر 21 دن تک کر لیں، اور اگر اس سے زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ حضرات اس عمل کو لگاتار کریں، چھوڑ چھوڑ کر بالکل نہ کریں۔ اگر آپ حضرات اس عمل کو 11 دن تک کریں تو 11 دن تک لگاتار کریں، بیچ میں ایک دن کا بھی غیب نہ دیں، بیچ میں ایک دن بھی ترک نہ کریں۔ یہی طریقہ ہے، آپ حضرات اسی طریقے سے کریں۔ تو ناظرین اکرام، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں گناہوں سے بچائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کار خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی یا بہن پریشان حال ہیں، اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور فرمائے، ان کی مصیبت کو ختم فرمائے، ان کی مشکل کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے، ان کے رنج و غم کو خوشیوں میں تبدیل فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی یا بہن بیماریوں میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں گرفتار ہیں، اللہ رب العزت ان کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اور جس ہمارے بھائی یا بہن کو رشتہ نہیں مل رہا ہے، اللہ رب العزت ان کو نیک اور اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ اور جو ہمارے بھائی قید میں ہیں، اللہ رب العزت ان کو قید سے رہائی عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر بالخیر فرما، آمین اللہم آمین۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔